3 دن پہلے ایک نیوز میں نے پڑھی، مسجد میں تھا، اعتکاف میں تھا، تو ایک نیوز نظروں سے گزری تو میں نے پڑھی، اور جب سے وہ نیوز میں نے پڑھی اللہ کی قسم مجھے اتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے اور اپنے دوست احباب متعلقین تک میرے اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ جو بات مجھے کہنی تھی رمضان سے متعلق وہ میں نے کہہ دی، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے وہ دوسری اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت کا انٹرویو چھپا تھا، لڑکی کا، اور یہ لڑکی بنارس کی تھی۔ اس انٹرویو کے اندر اس لڑکی نے جو انکشافات کیے ان انکشافات کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ہم بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور مختلف قسم کے انسٹیٹیوٹ کے اندر تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ روزانہ بڑے اہتمام سے ہم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کالجوں کو بھی اور انسٹیٹیوٹ کو بھی، اور مختلف قسم کے پروگرام اور کمپیوٹر نہ جانے بلا کون کون سے کورسز ہیں ان کو سیکھتی ہیں۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی، اس غلطی پر کچھ غیر مسلم لڑکوں نے ہمیں ٹریپ کر لیا، پھر ان لڑکوں نے ہمیں غلط دھندوں پر لگا دیا۔ وہ مسلم لڑکی کہنے لگی کہ ان دھندوں میں صرف میں نہیں ہوں، میرے بیاچ میں پڑھنے والی 15 اور مسلم لڑکیاں بھی ہیں، اور ہم سب کے سب کوئی ایسے پس منظر سے تعلق نہیں رکھتے کہ جنہیں غریب کہا جاتا ہے، ہم سب کے سب ان گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کے ماں باپ کے پاس بڑی وسعت اور خوشحالی ہوتی ہے۔ پھر ایک بات اس بچی نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی دن رات محنت کر کے اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ جا کر نئی نئی ڈگریاں سیکھ رہی ہے، وہ دنیا میں بہت بڑا کچھ کارنامہ انجام دیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں گندگی کے اندر دھسی ہوئی ہوں اور ہمارے ماں باپ کو اس کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ اس کی کہانی تھی، یہ میں نے پڑھی، اور جب سے یہ کہانی میں نے پڑھی اور تب سے لے کر آج تک مسلسل وہی کہانی میرے دماغ میں گھوم رہی ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو اس لڑکی کا انٹرویو بتایا، دیکھو میں ایک باپ ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں ایک بھائی ہوں، میری بھی ایک بہن ہے، میرا دل مرا ہوا نہیں ہے۔ جب میں اپنی قوم کی بیٹیوں کے اور بہنوں کے کہیں پر بھی اس قسم کے حالات پڑھتا ہوں تو میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، خدا نے کہا اے مسلمانوں خدا تمہیں اسلام کا رشتہ دیتا ہے، اور اس رشتے کے بنیاد پر تمام کے تمام دنیا میں جہاں کہیں جس علاقے اور خطے میں مسلمان موجود ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو کہ میری امت کی مثال ایک شخص کے جسم کی طرح ہے، جسم میں کہیں پر کوئی درد ہوتا ہے تو باقی جسم بے قرار اور پریشان ہوتا ہے۔ امت میں کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک دوسرے امتی کو اس کا غم اپنے دل پہ محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ میں نے پڑھا تو 3 دن سے مسلسل بے چینی ہے۔ کل بھی میں یہی واقعہ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اب اس واقعے کو رکھ کر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے پہلے زمانے میں تربیت کا جو انداز تھا وہ الگ تھا، یہ نیا دور ہے۔ اس نئے دور کے اندر تربیت کے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں۔ پہلے دور کے اندر ماں باپ اپنے بچوں سے بڑا فاصلہ بنا کر رکھتے تھے،
اور ایک باپ ایسے غصے بھری نظر سے کوئی اور نے خود میرا باپ ہم پر، میرے باپ کی عمر کے جتنے بوڑھے لوگ اس وقت ہیں ان سب کا یہی حال۔ ان کی تربیت کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ باہر پوری دنیا میں تو بڑے اچھے بنتے تھے، لیکن گھر آتے ہی ظالم اور جلاد بنتے تھے، بہت اسٹرکٹ، ایک غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرنے والے۔ یہ ان کا ایک دور اور زمانہ تھا، یہ گزر چکا اور انہوں نے تربیت کی۔ یہ جو آج کا میرا جو دور ہے، یہ دور بالکل میرے باپ کے دور سے مختلف اور الگ ہے۔ اگر میرے باپ نے جس طریقے پر میری تربیت کی اور میں چاہوں کہ میں اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کروں تو میں ناکام اور فیل ہو جاؤں۔ اس وقت جتنی سماج کے اندر ابتری ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے تربیت کا وہی راستہ اور طریقہ لیا ہے جو ان کے باپ نے ان کی تھی۔ یہ طریقہ نہیں ہے آج تربیت کا، یہ نیا زمانہ ہے، نئی نسل ہے، اور نئی نسل کی تربیت کے تقاضوں کے رنگ ڈھنگ الگ ہیں۔ وہ رنگ ڈھنگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دوست بن جائیں۔ اب فاصلہ نہیں چلتا، اب یہ چلے گا کہ آپ اپنے بچوں سے قریب ہو جائیں، ان سے بے انتہا قربت اور تعلق پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو اپنائیت اور احساس دلائیے، بچوں کو بتائیے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ بیٹا تمہارا باپ موجود ہے۔ زندگی میں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی جو تربیت ہے وہ تربیت کریں، اور اپنی بیٹیوں سے بچوں سے کہیں کہ بیٹا اگر کبھی غلطی ہو گئی نادانی میں تو جھوٹ مت بولنا اس غلطی کو میرے سامنے، اس لیے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے اور کس طرح کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ تمہارا باپ کر لے گا۔ یہ اعتماد جب تک ایک باپ اپنے بچوں کو نہیں دے گا، ایک بھائی اپنی بہن کو نہیں دے گا، اس وقت تک جس قسم کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ایک لڑکی کے انٹرویو سے متعلق، اس طرح کی ہسٹریاں تو لاکھوں کی شکل میں نکلتے رہیں گے۔ اب وہ جو بچی ہے جو اچھے گھرانے سے ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جو کسی کے ٹراپ میں آ چکی ہے، کیوں؟ غلطی ہو گئی۔ اب وہ جو لوگ ٹراپ کرتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سنو، ہمارے سے دوستی کرو، شروعات یہاں سے ہوتی۔ اگر آپ ہماری نہیں سنیں گے تو ہم یہ چیز تمہارے باپ تک پہنچا دیں گے، یہ چیز تمہارے بھائی تک پہنچا دیں گے۔ اب وہ جو لڑکی یا بیٹی ہو، بہن ہوتی ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ چیز میرے باپ تک مت پہنچاؤ، وہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ چیز میری بہن تک مت پہنچاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ اب تمہیں ہم سے دوستی کرنی پڑے گی اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اگر تم یہ اس کا وعدہ کرتی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے باپ کی نظروں سے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا باپ خبیث ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کو کہ میرا بھائی خبیث ہے، ایک نمبر کا شے۔ جب اس کو میری غلطی کا پتہ چلے گا تو وہ نام نہاد عزت میں آ کر جانوروں کی طرح دھن کر رکھ دے گا، اس سے وہ ڈرتی ہے۔ تو میرے دوستو، وہ ڈر کر اپنی عزت بچانے کے لیے غیروں کے ٹراپ میں خود بخود آ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کی زندگی کا جو بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ الامان والحفیظ ہے۔ تو اس لیے جیسے مردوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ویسے ہی بیٹیوں سے، بہنوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا بہنیں اور بیٹیاں کیا آسمان سے اتر کر آئی ہیں؟ جیسے تم لوگ ہو ویسے وہ بھی ہیں، جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بھائی مرد تو پوری دنیا دیکھتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب دیکھتا ہے۔ بیٹیاں اور بہنیں جو ہے وہ تو ساری زندگی اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، تعلیم کے نام پر گھر سے نکلتی ہے۔ اب انہوں نے مردوں کے بہت زیادہ مزاج کو نہیں دیکھا ہوتا، مردوں کی حرکتیں نہیں دیکھی ہوتی، ان سے کبھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، نادانی میں کوئی غلطی ہو گئی تو اب سامنے والا اس کو پکڑ کر ان کو ٹریپ کرتا ہے،
تو ایسے وقت اس بچی کو اس ٹریک سے بچانے کے لیے باپ کی اخلاقی مدد اور بھائی کے اونچے کردار کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے۔ اگر باپ اور بھائی دانشمند ہو، عقل مندی کے ساتھ اس معاملے کو منٹوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور بہت سی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں تار ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے جانوروں کی طرح غیر اخلاقی معاملہ رکھا اپنے بچوں کے ساتھ، تو پھر آپ سے ڈر کر آپ کے بچے اپنی عصمتوں کا سودا کریں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، پہلے زمانے کا جو تربیتی انداز ہے اس کو لات مار کر ختم کیجیے۔ یہ نیا دور ہے، اس میں تربیت کا یہ انداز نہیں چلتا۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے باپ تھے، لکڑی سے، چکلوں سے، چپل سے، جو چیز ان کے ہاتھ لگتی تھی اس سے اپنے بچوں کو مارتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک زمانہ تھا گزر چکا، اب نہیں ہے وہ زمانہ۔ موجودہ دور کے اندر اپنے بچوں سے قربت پیدا کیجیے۔ ایک باپ کی ذمہ داری فقط اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کمائی کرے، بلکہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شام میں ایک وقت دن کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ رکھ کر ان کے حال احوال کا جائزہ لے۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں، کوئی کرایہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان سے اتنی اجنبیت کا سلوک کرو۔ آپ کی اولاد ہے، پوچھو کہ بیٹا کوئی تکلیف تو ہے تمہیں، کوئی پریشانی ہے کیا، کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ تمہاری بیٹی حیا اور شرم غیرت کے اندر نہیں بتا پاتی، تو ایک بھائی باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو قریب رکھ کر اس کو بازو بٹھا کر محبت سے پوچھے کہ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تمہیں کوئی جملے تو نہیں کہتا۔ جب بیٹی اپنے باپ کی محبت بھرے اس رویے کو دیکھے گی تو وہ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ پھر باپ کو سمجھنا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور سب سے پہلے جوتا خود کو مارنا چاہیے، میں کتنا باپ ہو کر کتنا انجان رہا اپنی اولاد اور اپنے خون سے۔ میری بچی پتہ نہیں کتنے سالوں اور مہینوں سے کرب سے گزر رہی تھی، اور میں نے کبھی اس کے دل میں جھانکنے اور اس کی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مان لینے کا حق تو تمہیں ہے، بچی کو نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے، اب اس کو اعتماد دے کر اس غلطی سے نکالنا ہے۔ بس یہ دوسرا اہم ترین میسج تھا جو اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا میں نے بہت ضروری سمجھا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر میری یہ بات سمجھ میں آئی اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیے۔ جگہ جگہ ملک کے ہر محلے کے اندر اس قسم کے ریاکٹ چل رہے ہیں، جہاں پر بہت ساری بیویوں کو، بہت ساری بہنوں کو، بہت ساری بیٹیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹریپ صرف مسلمانوں کی طرف، غیر مسلموں کی طرف سے نہیں ہے، مسلمان نامی جانوروں کی طرف سے بھی ہے۔ تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیے اور اپنے گھر کو محفوظ کیجیے، اور گھر کی حفاظت اور اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے پیار، آپ کی اپنائیت، آپ کی توجہ پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ آپ اپنائیں گے تو بہت تباہ ہوں گے۔ ایک آخری مثال سن لیں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک گاؤں کے اندر ایک دیہاتی آدمی شہر کا پہنچا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی جھاڑ پر تو چڑھ گیا، کسی نہ کسی طرح ساتھیوں نے اس کو پکڑ کر چڑھا دیا۔ اب وہ ایسا ویسا گرتے پڑتے جھاڑ پہ چڑھ گیا، جھاڑ بہت اونچا تھا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی اتر۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے اترنے نہیں آتا۔ اب وہ اونچائی اتنی تھی کہ وہ کودتا یا تو جان جاتی یا پیر ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ اب ساری بستی پریشان تھی کہ 80-90 کلو کا ایک آدمی اور جھاڑ پہ چڑھ گیا، اترنا نہیں آ رہا، اور کوئی ایسی چیز تھی بھی نہیں کہ وہاں سے اس سے اتارا جا سکے۔ سب پریشان تھے۔ اب وہ وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے کہ بھئی مجھے اتارو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ گاؤں والے سوچو بچار میں تھے کہ اس کو کیسے بچائیں۔ اتنے میں شہر کا ایک آدمی جو اسی دیہات کا تھا گاؤں میں آیا، تو پوری بستی کو ایک جنگل میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے شہری بابو نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی جھاڑ پہ تو چڑھ گیا لیکن اترنا نہیں آ رہا، بڑا پریشان۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں،
میرے پاس ایک ٹرک ہے، آپ یہ کرو، ایک رسی دو مجھے۔ لوگوں نے رسی دی، اس نے زور سے کہا کہ میں رسی اوپر پھینک رہا ہوں، اس کو پکڑ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مضبوط رسہ اوپر پھینکا گیا، اس نے پکڑ لیا۔ اب پھر اوپر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے؟ نیچے سے شہری بابو نے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ اس کو اپنی کمر سے باندھ۔ جب اس نے اپنے کمر سے باندھ لیا، شہری بابو نے پورے دیہات کے لوگوں سے کہا اب کھینچو۔ اب نیچے کے لوگوں نے ایک ٹرک سمجھ کر کھینچا، کھینچتے ہی ہوا یہ پوری اوپر کے ساتھ زمین پر آیا، سر اس کا لگا، مر گیا۔ پورے دیہاتی ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا شہری سے، بابو سے، ارے بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بھی حیرت زدہ تھا، شاک میں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب میں بچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی طرح کی ٹرک میں نے دیکھی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں دیکھی تھی؟ اس نے کہا کہ شہر کے اندر ایک آدمی سوئمنگ پول باولی کے اندر گر گیا تھا، اب بچاؤ بچاؤ چیخ رہا تھا، لیکن کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ تو ایک آدمی وہاں آ کر اس نے کہا تھا کہ بھائی بچانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ میں ایک رسی پھینکتا ہوں، تو پکڑ۔ تو میں سامنے تھا، رسی پھینکی گئی، اس باولی اور سوئمنگ پول میں موجود آدمی نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد اس کو کھینچا گیا تو باہر آیا۔ سمجھ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، وہ طریقہ نیچے سے اوپر لانے کے لیے تھا، وہ طریقہ جو ہے اوپر سے نیچے لانے کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو مثال میں نے بیان کی ہے، وہ ہمارے باپ جو تربیت کرتے تھے، وہ تربیت کو آپ موجودہ نسل پر اپلائی کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا۔ وہ تربیت کو چھوڑیے، طلاق دیجیے۔ نیا زمانہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نئے رشتے اور نئے ناطے، اپنائیت کے نئے تعلق بنائیے۔ بس اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو آپ لوگ اپنے دیگر رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ ایک مہم ہے ہر گھر کو بچانے، ہر بیٹی کو بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔